بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویورز، سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں 90 دن کے اندر۔ اس کے لیے بینچ نے بلایا ہوا تھا سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری داخلہ کو۔ تو فروکش نائک صاحب، عرفان قادر صاحب اور دوسرے لوگ پی ڈی ایم کی یعنی جماعتیں، ان کے وکلا آئے اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے عدالت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جی ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو اعلامیہ جاری کر دیا، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس میں آپ لوگ نے تو بائی کاٹ کر دیا، تو پھر آپ کس حیثیت میں کیس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آپ جا کے یہ پھر یعنی لکھ کے دیں کہ آپ نے بائی کاٹ ختم کر دیا، پھر تو آپ کاروائی کا حصہ بنے، ادروائز آپ کاروائی کا حصہ کیسے بنے؟ دوسری طرف اٹارنی جنرل صاحب کو اپریشیٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے دلائل دے رہے ہیں، بڑے خوشائن طریقہ ہے آپ کا، جبکہ یہ لوگ ایک طرف سے چڑھائی کر رہے ہیں بار بار، دوسری طرف سے جی ہمیں سنا بھی جائے۔ اور پھر وہ بار بار اس کیس کے بارے میں عرفان قادر صاحب نے بات کی کہ جی وہ 3-4 کا فیصلہ تھا، یہ تھا، انہوں نے کہا کہ 9 رکنی بینچ تھا، پہلے اس نے 2 کو معذرت کی، پھر 2 نے چھوڑا، تو وہ 5 رکنی بینچ تھا۔ اگر پھر اوریجنل بینچ کی طرف جائے وہ 9 رکنی بینچ تھا، اور اس میں 2 فاضل ممبران تو یہ تھے جنہوں نے سو موٹو کے لیے کہا تھا، یعنی کہ وہ 2 اور یہ پھر اگر 3 یہ ملائے ہیں تو 5 وہ بنے، تو 5-4 کا بھی فیصلہ بنتا ہے۔ اور یا اصل میں بینچ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب بینچ 5 کا ہی تھا، 3-2 سے فیصلہ آ گیا، بس اس کو ختم کرے۔ اس ابھی ہمیں الیکشن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ 8 اکتوبر کی کیسے دی، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بیان کریں کہ کیا وجوہات ہے۔ اس کے لیے ادھر جب سیکرٹری داخلہ کو مدعو زمان صاحب روسٹم پر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ ابھی آپ کے پی کے بارے میں نہ بتائیں، ہمیں پنجاب کے بارے میں بتائیں، یہاں سیکورٹی کے ایشوز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پنجاب میں بھی سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اور ہم اوپن سماعت میں ان کیمرہ بریفنگ آپ کر لیں تو پھر وہاں تفصیلات آپ کو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی کہ دشمن کو معلومات نہ مل جائے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ان ویسے ہی بتا دیں ہمیں اوور آل کیا کنڈیشن ہے، باقی آپ سر بمہر لفافہ ہمیں دے دیں، یعنی کہ سیلڈ دے دیں ڈاکومنٹس، ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں چیمبر میں، پھر اگر کوئی سوالات ہوئے تو آپ سے پوچھ لیں گے۔ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نے علی ظفر صاحب کو جو کہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے کہا انہیں روستم پر بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آئین کی جو روح ہے 90 دن کی، وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، سیکورٹی کے ایشو تو پھر بھی رہیں گے، سیکورٹی کے ایشو تو ہمیشہ رہتے ہیں، ریزرو فوج ہوتی ہے، ریزرو فوج کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک دن کے لیے تو کوئی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کوئی بتائے تو صحیح کہ کتنی سیکورٹی درکار ہے، کتنی نفری درکار ہے، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ عدالت کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمیں یعنی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ٹوٹل کتنے نفری چاہیے انہیں سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ حساس قرار دی دی ہے، 50% پولنگ اسٹیشن تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حساس نہیں ہے، تو باقی کے لیے مینج کر لیا جائے۔ ابھی سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے، باہر عدالت کے باہر وہ عطا تارڑ بڑا زور و شور سے پریس کانفرنس کرو، چونکہ ان کو حمایت حاصل ہے پوری کیا کہتے ہیں مشینری کی، اس لیے اس کی بات تو تمام میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، جبکہ دوسروں کی بات پابندی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ ان کے بندوں کی بات کوئی نہیں دکھانی سوائے چند میڈیا کے لوگوں کے۔ 2 ہاؤسز ہیں، اے آر وائی اور بول نیوز، یہ ان کی بات بتاتا ہے۔ ابھی سینٹ میں بھی کاروائی چل رہی ہے، سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، تو سینٹر فیصل جوید وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو بینچ چاہیے وہ جناب نواز شریف صاحب اس میں جج ہونے چاہیے، جناب شہباز شریف صاحب اس میں جج ہونے چاہیے، جناب رانا ثناء اللہ صاحب اس بینچ پہ ہونے چاہیے، ان کو تو وہ بینچ چاہیے، ان کو فل کوڈ بنا دیں، یہ جج چھوڑ دیں، یہ جج چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو فل کوڈ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہیں تمام ججز ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آئین کی روح سے فیصلے ہی 90 دن کیا۔ میں نے جب تحلیل کی تھی سمجھے تو میں نے پوچھ لیا تھا سب سے کہ 90 دن کی کراس نہیں ہو سکتی لمٹ، تو اس لیے انہیں تو کوئی اعتراض نہیں، انہیں اعتراض ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نکال دیا جائے، فل کوڈ بھی بنایا جائے تو اس میں بھی یہ ججز شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہی عطا تارڑ بار یہی کانفرنس کر رہا تھا کہ یہ ججز کو جو انہوں نے انکار کر دیا تھا، جج الحسن صاحب پہ تو ویسے ایلیگیشن تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، پھر آپ اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس بنچ میں بھی، اس کو یعنی انہوں نے نام لے لگ کر کہہ دیا کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
باہر کیا اس وقت چونکہ وقفہ کیا گیا ہے سماعت میں، وقفے کے بعد جیسے ہی سماعت دوبارہ شروع ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا چیف جسٹس 90 دن کی مدت میں الیکشن کروانے میں آئین کی پاسداری کے لیے فیصلہ دے دیتے ہیں، یا کہ کوئی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور یہ کوئی ایسا پلان کروا پاتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، جیسے سیکرٹری دفاع نے کہا کہ جی پنجاب میں بھی سیکورٹی کے ایشوز ہیں. علی ظفر صاحب نے کہا سیکورٹی کے ایشوز تو رہیں گے. کیا چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کیا 8 اکتوبر کو حالات بہتر ہو جائے، کیسے ہو جائیں گے؟ تو اب تک سماعت اتنی کی گئی، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوسرے مکمل سماعت کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب تک اتنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے گروپ میں اسے شیئر کریں. اللہ حافظ.